نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ ہمیں جو نماز میں خیالات آتے ہیں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کو روکنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ میں آپ کو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی چیز بھی مس نہ ہو۔ پہلے نماز کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ رہو یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی نماز کو پورے خشوع خضوع سے پڑھیں گے تو پھر ہی اللہ سے باتیں کریں گے نا۔ اگر ہم نماز میں سارے دنیاوی خیالات سوچیں گے تو ہم کیسے اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے خیالات کو چھوڑ کے اپنی نماز پہ پورا فوکس کیا کریں۔ اپنے رب کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بندے کو اللہ سے اچھے طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کریں کہ بڑی سے بڑی پریشانی بھی آ جائے، آپ نماز میں ہوں تو آپ کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔ اللہ کے خوف اور خشیت میں اس حد تک کھو جاؤ کہ دنیا کی کسی چیز کا تمہیں خیال ہی نہ آئے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان خیالات کو روکنا کیسے ہے۔ آپ کو چاہیے نماز میں جتنی بھی دعائیں ہیں، رکوع، سجود، الحمد شریف، کوئی بھی سورت جو ساتھ ملاتے ہیں وہ، تشہد، درود پاک، رب اجعلنی، یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے کہ آپ ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ پوری نماز جو آپ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آپ سب کو یاد ہونا چاہیے، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو عربی میں جو چیز پڑھیں اور آپ اس کے ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، تو آپ کو کوئی بھی خیالات اپنے ذہن میں نہیں آئے گا، کوئی بھی خیال آپ کے ذہن سے نہیں گزرے گا۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھ سکیں گے اگر آپ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے خیالات کو روکنے کا۔ نماز میں خیالات نہیں آئیں گے اگر آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے، اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، آپ کو یہ سارا علم ہونا چاہیے۔ یہ تمام خیالات اور وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ ہمیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے اور ہم بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اپنی نماز پہ پورا فوکس کرو، اللہ کے خوف سے نماز ادا کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور فرمایا، اے فلاں، تو خدا کا خوف نہیں کرتا، یہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف سے نماز ادا کرنی چاہیے اور پورا خشوع خضوع ہماری نماز میں ہونا چاہیے۔ اس طرح ہم دنیاوی خیالات سے بچ سکتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز ادا کرنی ہے کہ ہمارا دھیان کس چیز کی طرف ہو، نماز کے ترجمے کی طرف۔ تو انشاءاللہ ہماری نماز میں کوئی خیالات نہیں آئیں گے اور ہم اچھے سے نماز ادا کر سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔